واقعہ یہ ہے کہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مساعی تھیں اور اس دین کا جو اقامت دین والا پہلو ہے، اس حوالے سے جو جد و جہد انہوں نے کی ہے، اس کی ایک ایک لمحے کی شاہد اور گواہ ہے میری والدہ الحمدللہ۔ بہت سے حضرات سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سوال کیا ان کی صحت کے بارے میں، ان کی طبیعت کے بارے میں۔ تقریباً 90 برس کے قریب اب ان کی عمر ہے الحمدللہ، لیکن اللہ کا بڑا خصوصی فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ چلتی پھرتی ہیں، رفیقات سے ملاقاتیں کرتی ہیں، افہام و تفہیم اور تذکیر کا کام کرتی ہیں، بلکہ تنظیم اسلامی کا جو ایک آفس ہے خواتین کے لیے، اس میں باقاعدہ ہفتے میں 2 دن حاضر بھی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب جو ہے آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اب جو تحریر انہوں نے میرے حوالے کی تھی، اب میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ محترم رفقائے تنظیم اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی یہ تحریر شاید آپ کو کچھ بے ربط اور بے ضابطہ سی نظر آئے، اس کو صرف اسی تناظر میں سنیے کہ یہ صرف میرے جذبات اور احساسات ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ایک شعر انہوں نے لکھا، بلکہ 2 اشعار ہیں۔ عدم کی سمت بڑھتا جا رہا ہوں، جو لمحہ آ رہا ہے کٹ رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے پاٹ دریا، یہ ساحل رفتہ رفتہ گھٹ رہا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جیسے جیسے انسان کی عمر آگے بڑھتی ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر آنے والا سال اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ درازی عمر کے تقاضوں میں کمزوری اور کم ہمتی کا تقاضا بھی شامل ہے۔ خود کو کسی قابل نہیں سمجھتی، اپنی بساط بھر کچھ پڑھ بھی لیتی ہوں، کچھ سن بھی لیتی ہوں، اور آج کل کے موجودہ حالات میں فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و جور ہو رہا ہے، اس پر دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن کر نہیں پاتی۔ یا رب، یہ کیسی بے بسی ہے، کیسی بے کسی ہے۔ میں خود نہ سہی، میری جماعت، میرے بچے، ان کی اولادیں، ان میں سے کوئی تو ہوتا جو اپنے سر کٹواتا، زخمی ہوتا، کسی زخمی کو سہارا دیتا، اور اسی طرح بھاگ دوڑ کرتا جس طرح فلسطینی مجاہدین بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ شہید یا غازی کا کوئی فخریہ لیبل بھی اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا۔ آج ہم بہت بے بس اور مجبور ہو چکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کے تناظر میں 1400 برس پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ میں بہت سے فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں اور ان کے آنگن میں بارش کے قطروں کی طرح گریں گے۔ یہ ایک روایت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو صحیح مسلم اور مسند احمد میں موجود ہے۔ بانی تنظیم کی تحریریں اور تقاریر ذہن میں کثرت سے گشت کرتی رہتی ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر یہ بات کہ ملک پاکستان ہم نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر شب قدر کو اللہ کا یہ تحفہ ہمیں حاصل ہوا تھا، لیکن یہاں دین اسلام کے نفاذ کی کوششیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ ہم پاکستانی بحیثیت مجموعی بدعہدی اور بے وفائی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ منافقت اور وہن، یعنی دنیا سے محبت اور موت سے فرار، ہمیں لے بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں انہی امراض کے بڑھنے کا اندیشہ تھا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں، میں اس سے خوفزدہ ہوں کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھولی گئی، اور تم اس سے محبت کرنے لگو گے جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں نے، پہلی قوموں نے محبت کی، اور یہ دنیا پرستی تمہیں اسی طرح ہلاک اور برباد کرے گی کہ جو معاملہ پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔
اس نوع کی احادیث کے مصداق موجودہ حالات کو دیکھتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اے پروردگار ہم تیرے دین متین کو قائم کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں، اسے قبول و منظور فرما۔ ہمارے دل اہل فلسطین کے لیے تڑپتے ہیں جنہیں بدترین جسمانی تکالیف اور ذہنی اذیتیں دی جا رہی ہیں، جن پر خوراک، ادویات، حتیٰ کہ پانی اور بجلی بھی بند کر دی گئی، جن کو اللہ کے دشمنوں نے پوری طرح کچلنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ رحم کر رحم دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ اگلا پیراگراف ہے، امیر تنظیم اسلامی عزیزم اور محترم شجاع الدین شیخ صاحب کے لیے میرے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ نے انہیں درد مند دل عطا فرمایا ہے، آج کل پروانہ بیتاب کی طرح ہر سو صدائیں بلند کرتے نظر آتے ہیں، جہاں مذمت کی ضرورت ہو مذمت کرتے ہیں، اور جہاں تحسین طلب معاملات ہوں انہیں سراہتے بھی ہیں۔ لوگوں کو جگانے اور مایوسی سے نکال کر عمل پر ابھارنے کے لیے دن رات کو اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے حصے کا کام پوری تندہی سے کر رہے ہیں۔ ان کا یہ جملہ دل کو بہت بھاتا ہے کہ بھائی جو کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ رفاق کو چاہیے کہ ان کی تقریریں، خطابات جمعہ اور ندائے خلافت میں شائع ہونے والی پریس ریلیز خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی پڑھوائیں یا سنوائیں، اور انہیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں لازماً شامل کریں تاکہ وہ کلپ جو ہیں امیر محترم کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ عزیز رفقائے گرامی، ہمیں اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے۔ ہم ایسی پرخلوص دعا کا سہارا لیں جو خلوص دل سے توبہ کر کے مانگی گئی ہو، یہ شرط لازم ہے اس کی دعا کی۔ رو رو کر اپنے رب سے التجائی کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اور گھر والوں کی بھی اس کی تاکید کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں خاص طور پر بڑی طویل اور لمبی دعائیں مانگی۔ بدر کے موقع پر آپ نے بہت درمندگی سے رو رو کر اپنی قلت تعداد و اسباب پر اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا۔ ہم بھی وہی کچھ کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار۔ اب بھی حالات میں تبدیلی کے لیے بہت مؤثر ذریعہ حقیقی توبہ اور گناہوں سے اجتناب ہے۔ سب رفقا اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ دجالی فتنے کی کون کون سی صورتیں ان کے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ موبائل فون کا فتنہ تو ہر گھر میں موجود ہے، ایک نہیں بلکہ کئی کی تعداد میں موجود ہے۔ اہل خانہ کو اور خود کو اس کی ہلاکت خیزی سے بچانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں، آپ خود سوچیں اور اس کا حل تلاش کریں، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خاص طور پر کتب احادیث جس میں باب الفتن ہے اور سیرت صحابہ کا مطالعہ کیجیے۔ اپنے گھروں کا جائزہ اس پہلو سے بھی ضرور لیجئے کہ کیا ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، دینی شاعر کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر جواب نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بہت ہی غیر محسوس طریقے کے ساتھ مادہ پرستانہ سوچ اور فتنہ دجال کے زیر اثر آ رہے ہیں۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی سورش میں اندیشہ فردہ دے۔ بچوں میں دینی حمیت پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنے اسلاف سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ سیرت النبی، سیرت صحابہ، ائمہ اربعہ، تاریخ اسلامی کے نامور شخصیات کی زندگیوں کا مطالعہ کروائیں، ان میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت پیدا کریں، انہیں دجالیت اور صہیونیت کے فتنے سے متعارف کرائیں، تاریخ بنی اسرائیل اور تاریخ امت مسلمہ کا مطالعہ کرائیں، کھیل کود سے نکالیں، خودارہ نکالیں۔ فلسطینی بچوں کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سے قرآن کی محبت اور جذبہ جہاد مستعار لے کر اپنی اولاد میں منتقل کریں۔
عزیزان گرامی، یہ ہیں آپ کے کرنے کے اصل کام جو آپ کو مستقل بنیادوں پر کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسرائیلی جو بھی مصنوعات ہے ان کا بائیکاٹ کرنا یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی غیرت و حمیت کی بات ہے، اس کا تقاضا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات ہماری زندگیوں میں جزو لا ينفک کے طور پر شامل ہو چکی ہیں، انہیں چھوڑنا بہت ادنا درجے کی قربانی ہے۔ ادنا سے اعلیٰ کی طرف بڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ کام چھوڑ دیں جسے چھوڑنے کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صحابہ میں سے کسی نے حضور سے سوال کیا تھا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے کیا جواب دیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، تم ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اکثر مجھ تک یہ بات پہنچتی رہتی ہے کہ رفقائے تنظیم اسلامی کے گھروں کی خواتین عمومی اور خصوصی پروگرامز میں شرکت نہیں کرتی الا ماشاء اللہ۔ خاص طور پر اپنے گھروں میں آپ کی حیثیت قوام کی ہے۔ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ آپ مردوں کو اللہ نے اصل ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ خاص طور پر اپنے گھروں میں آپ کی حیثیت قوام کی ہے۔ گھروں میں شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں تو شکایت دور ہو جائے گی۔ آپ کا محبت آمیز اور مبنی بر حکمت نرم رویہ یہ کام بآسانی کرا سکتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ عزیزان گرامی، دل بہت افسردہ ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اسے مشکل میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ہمیں لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اہل فلسطین بڑی آزمائش میں ہے، حالانکہ غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصل میں ہم آزمائے جا رہے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے۔ سب خاموش ہیں، ہمارے لیڈران اگلے الیکشن میں کی تیاریوں میں مگن ہیں، جن کے اپنے مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود باطل کے سامنے کلمہ حق تک کہنے کو تیار نہیں۔ زمانہ مختلف ادوار کا شاہد رہا ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ آج موقع ہے ہم ازسر نو اپنی مصروفیات، اپنی فکر مندیاں اور اپنی پلاننگز کا جائزہ لیں، اپنے لیے کچھ اہداف طے کریں، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس کی طرف لپکیں۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ آخر میں کلام اقبال کے چند اشعار سنا کر آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ۔ اور شراب کہن پھر پہ لا ساقیہ، یہ ساقی نامہ کے اشعار ہیں۔ وہی جام گردش میں لا ساقیہ، مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ فرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ عزیزان گرامی، میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتی ہوں۔ عمر کے جس مرحلے میں ہوں، مجھے آپ کی دعاؤں کی شدت سے ضرورت ہے، میں اس کی محتاج ہوں۔ دعا کیجئے کہ جتنی سانسیں باقی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں صرف کرائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بانی محترم تمام رفقاء، ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو اور امت مسلمہ کو خصوصاً اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔